اپنی لارِ مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر سود کے متعلق ہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور سود جو ہے یہ دونوں جہانوں میں بندے کے لیے ناکامی اور نامرادی کا سبب بنتا ہے، اور بندے کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان جمع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خرابی اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے خرابی کا سامان بن جاتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے سماعت فرمائیں، یہ سود کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین، وہ لوگ یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، تو لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، جسے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ مخبوط الحواس اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے حواس کھو چکا ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گر رہے ہوں گے جیسے ایک معذور بندہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گھسیٹ کر چل رہے ہوں گے، جیسے جس کے پاؤں اور ہاتھ کام نہ کرتے ہو تو وہ پہلو کے بل گھسیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو وہ گھسیٹ کر آ رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی، آدمی کے ہاتھ اور پیر کام نہ کریں تو بندہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ کیوں ایسے ان کے ساتھ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، اس لیے کہ قالو، وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ ایک بندہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، پھر ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر بندہ ایک ناجائز کام اگر کر رہا ہے تو اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ ماننے کی بجائے یا اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آگے وہ دلیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اگر غیر نمازی کو پوچھ لیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو گے، تو وہ آگے یہ کہنے کی بجائے یار بات تو نے اچھی کی ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، وہ آگے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ تو بڑا نمازی آ گیا ہے، تو نے کون سے قلعے فتح کر لیے ہیں، تو کون سا جو ہے میدان تو نے مار لیا ہے، یا میں نے تیرے جیسے نمازی دیکھے ہیں۔ الٹے سوال اور یہی معاملات ہیں جو ہیں سود کا کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار اور سود کا لین دین کرتے ہیں۔ جب ان کو روکا جائے تو وہ جو ہے اپنی دلیلیں دینے شروع کر دیتے ہیں، اپنے دلیل کے انبار لگا دیتے ہیں، غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع، خرید و فروخت جو اگر ہے تو مثل الربا، تو یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت اگر اس طرح ہو سکتی ہے تو پھر اس میں سود بھی اسی طرح ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آئی، مَوْعِظَةٌ، نصیحت، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، فَانْتَہَا، پس وہ بندہ اسے رک گیا،
تو فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرمانا چاہتا ہے کہ سود کا جب حکم رکنے کا حرام قرار دیا گیا اور اس کا حکم نازل ہوا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ حکم پہنچا اس نے پہلے، کیونکہ یہ حرمت کا حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، جو ہی آیا تو وہ رک گیا، باز آ گیا، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے یہ وہی ہے جو اس نے پیچھے لے چکا ہے، تو اسے بعد پرس نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ رک گیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، سود منع ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے رک گیا، اس کے لیے جو وہ لے چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ پہلے حکم بھی حرام کا نہیں تھا، اب حرام کا حکم آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، جو پھر بھی ڈٹا رہا، باز نہ آیا، وہ سود کا کاروبار کرتا رہا، سودی معاملات کا لین دین کرتا رہا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ دوزخی ہے، دوزخ کا ایندھن بن جائے گا جو سود سے اپنے آپ کو نہ روکا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہ تو قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کی ہیں کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا، اس کے اندر کسی حوالے سے بھی شراکت ہو، چاہے لکھنے والا ہو، وہ بھی ہے۔ سرکار کی حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا، میں نے کل بھی شاید بیان کی تھی کہ سود کا لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، اس کی کتابت کرنے والا، لکھنے والا، ہم سواؤن، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم کی برگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں سے، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔